نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، کل الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ کل ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانی تھی۔ ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا انعمت علیہم، اس کا مطلب ہے انعام کیا تو نے جن پر۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو کل بتانا بھول گئی تھی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر انعام کیا گیا۔ تو اس کی جو دلیل ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے پاس سورۃ النمل میں آتی ہے، آیت نمبر 79 میں، اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین، یہ بہترین لوگ اور رفیق ہیں۔ تو یہ چار کیٹیگری ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کوسچن اگر آتا ہے کہ انعمت علیہم سے کون سے لوگ مراد ہیں، تو آپ نے یہ چار جو کیٹیگریز ہیں، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، تو ان سے مراد وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی ہم نے پڑھا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو غیر المغضوب جن کے اوپر غضب ہوا تو علماء کے نزدیک ان سے مراد یہودی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف موو کرتے ہیں۔ آج آپ کی الحمدللہ تیسری کلاس ہے۔ کل ہم لوگوں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، دیکھا تھا کام کرنے کے 3 درجوں کے بارے میں، اور آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ کافی حد تک اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیوں بتایا گیا تھا آپ کو، کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کس درجے پہ کام کرتے ہیں۔ یہ درجات جو ہیں یہ ہماری دنیا کے زندگی کے ہر معاملے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم جو بھی کام شروع کرنے لگے ہیں اس میں بھی ہم اس کام کو کس درجے پر رکھتے ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں آج دیکھیں گے پھر، کہ کل آپ کو جیسے کہ بتا دیا گیا تھا کہ ظلم، عدل اور احسان 3 درجات ہیں کام کرنے کے، تو ان کو ہم ہلکا سا پھر دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ احسان کی ڈیفینیشن جو ہے ہمیں حدیث جبریل سے ملتی ہے۔ حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یہ درجہ احسان ہے۔ اور اگر تم نہیں دیکھ پاتے، یعنی کہ تمہیں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، تو یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ درجہ احسان ہے۔ اور یہ صرف اس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوران نماز ہی یہ انسان کے اوور آل مزاج کے اندر یہ چیز آتی ہے،
یعنی کہ جب اس کو اتنا یقین ہو کہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا ہر کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح قرآن میں بھی آتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہارے پاس کوئی تمہیں تحفہ دے یا زندگی کا سلام دے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی زندگی کا سلام دے یا سلام دے، تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے لوٹاؤ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کے تقاضوں کو بہتر انداز میں کرنا. احسان کا مطلب یہ ہے. عدل جو ہے وہ وہی درجہ ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا، آپ اس کو ویسے ہی برابر کا اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اسی آیت میں جو بھی میں نے اوپر پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں، اس کے بعد کہ اگر یا تو اچھے طریقے سے لوٹاؤ، اور پھر کہا گیا کہ اگر نہیں تو اس جیسا اور دوہا اس کے برابر کا لوٹا دو، یعنی کہ اس سے کم پہ نہیں جانا، یا برابر یا اس سے بہتر. تو اس میں اسی لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، الفاظ کی صورت میں یا انداز کی صورت میں، دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہی ایک حدیث بہت زیادہ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو ہم جو کچھ بھی اپنے لیے پسند کرتے ہیں، چاہے وہ چیزوں میں ہے، معاملات میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہی چیز ہم دوسروں کے لیے بھی کیا پسند کرتے ہیں. اگر میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے ساتھ کوئی ظلم کرے، تو کیا مجھے ظالم بننا چاہیے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ ظلم کروں؟ یعنی کہ ہر معاملے میں اگر ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کر لیں تو دنیا سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی دور ہو جائیں گے. اب کیا ہے کہ ظلم کی جہاں پر ڈیفینیشن آتی ہے عربی میں، اس ڈیفینیشن کو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، یعنی کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ کے بغیر کہیں اور رکھ دینا. یعنی کہ جو اس کا حق ہے، کسی بھی چیز کو کسی صحیح جگہ پر رکھا جاتا ہے، چیز ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، تو اس کو جب اس کی صحیح جگہ پر رکھا جاتا ہے تو وہ عدل ہوتا ہے. تو اگر اس چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا گیا، یعنی کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے اور اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا، تو وہ ظلم ہوگا. یعنی کہ ہر کام میں، کسی بھی معاملات میں، کسی بھی چیزوں میں، تعلقات میں، اگر ان کو ان کی جگہ پر نہیں رکھا جاتا تو وہ ظلم میں شمار ہو جاتا ہے. اور ایک مانی ہوئی بات ہے کہ پرابلم ہمیشہ ادھر ہی ہوتی ہے جہاں درجہ عدل پر کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ عدل پر ہوں اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جائے. ہمیشہ وہاں پر پرابلم آتی ہے جہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ درجہ ظلم پر ہو رہا ہوتا ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بلند کیا اور اس میں میزان رکھ دیا. اللہ تطغوا فی المیزان، اور تم اس میزان میں سرکشی مت کرو. ویٹ کریں، شو نہیں ہو رہا. تو انسان، اس پوری کائنات میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو کہ اللہ کے اس میزان میں سرکشی کرتی ہے. آپ جانوروں کو دیکھ لیں، ہر قسم کی مخلوق کو دیکھ لیں، پودوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جمادات جتنی بنائی ہیں، پہاڑ ہیں، جتنی بھی یہ مخلوقات جو ہیں، پہاڑ، پانی، ہمارے لیے یہ بے جان ہیں. اصل میں تو یہ بھی جاندار ہیں، قیامت والے دن یہ بھی گواہ ہوں گے، یہ بھی بولیں گی. تو کائنات کی کوئی بھی چیز، اللہ کی کوئی بھی مخلوق سوائے انسان کے، کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ درجہ ظلم پہ کام نہیں کرتی. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک پلیز آف کر دیں اپنا، ڈسٹورشن ہوتی ہے پھر. جی. تو
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں، میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ درجہ ظلم پہ کام نہیں کرتی۔ پھر بعض لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ جس طرح جو شکار کرنے والے جانور ہوتے ہیں، شیر، چیتے وغیرہ، تو یہ ہرن اور ان جانوروں کو کھاتے ہیں، اس طرح سمندر میں مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی کھاتی ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا جو بندوبست کیا ہوا ہے وہ اس سے ایکسیڈ نہیں کرتے، وہ ایک سسٹم کے اندر رہ کر ہی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس فریج تو نہیں ہے جس میں وہ اپنی کھانے سٹور کر لیتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا شکار کر لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے، کل کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے اس طرح سے جس طرح سے انسان ہوتا ہے، لالچ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایکو سسٹم کو بھی جانتے ہوں گے، ہر چیز کا بیلنس ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے، نہ صرف زمین کے اوپر ہی جتنی چیزیں نہیں بلکہ اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز ایک بیلنس سے ہے۔ ہمارا زمین کا سورج سے کتنا ڈسٹنس ہے، چاند سے کتنا ڈسٹنس ہے، گریویٹی پل کتنی ہے اور میگنیٹک پل کتنی ہے، وہ ہر چیز اتنی ایکوریٹ ہے کہ اس میں اگر ذرا سا بھی اوپر نیچے ہو تو زمین پہ لائف مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک میزان پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اپنے تعلقات میں، ریلیشن شپ میں عدل پر ہی رہیں تو بھی معاملات بگڑتے نہیں ہیں۔ میاں بیوی آپس میں اکثر وہ جب تو میں شروع ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس جو کیٹیگری ہے نا ظلم کی کیٹیگری اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم احسان کی کیٹیگری پہ رہیں کہ اگر شوہر کو کسی وجہ سے کوئی غصہ چڑھا تو بیوی اس ٹائم اگنور کر دے، چپ ہو جائے کہ میرا شوہر تھکا ہوگا یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس طرح بیوی کی اگر طبیعت خراب ہے تو وہ اس سے کوئی بات ایسی ہوگی تو شوہر اس چیز کو سمجھ لے۔ جب ہم احسان کے رویے رکھتے ہیں تو پھر معاملات میں کبھی بھی بگاڑ نہیں آتا، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کام کے تقاضے پورے نہ کرنا ظلم ہے، تو ہم لوگوں کو انفارچونیٹلی ارلی سٹیج سے ہی کسی بھی قسم کی پلاننگ کرنا، سوچ بچار کرنا، یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، نہ ہی پڑھائی تو بالکل بھی نہیں جاتی، اور نہ ہی اسکولوں کالجز میں کہیں یہ چیز کو اتنی زیادہ غور سے، اتنی زیادہ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے۔ کسی بھی کام کی پلاننگ کے بغیر جب ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں تو عموماً اس کام کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ اگر کسی طرح ہم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کام کے کامیاب ہونے کی صورت میں مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میری وجہ سے ہوا، میں نے ہی سب کچھ کیا، اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ کام پورا نہ ہو سکے یا ناکامی ہو جائے یا رکاوٹ آ جائے، کوئی بھی مسئلہ پڑ جائے، تو الزامات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو اس کی وجہ سے ہوا، یہ تم نے ایسا کیا تھا تو یہ ہوا۔ یعنی کہ ہم اس سلسلے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر نہ ہم درجہ عدل پہ رہتے ہیں، نہ ہم احسان پہ رہتے ہیں، ہم درجہ ظلم پر ہی رہتے ہیں۔ اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، آپ کو ایسے بہت سارے معاملات نظر آئیں گے۔ بہت چھوٹی بات ہے یہ، اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں ایک پیج کے اوپر ہی لکھی گئی ہے، لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے چینج جو ہوتا ہے انسان نے اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بدل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بدل سکے تو آپ نے دنیا کہاں سے بدلنی ہے؟ تو ابتدا انسان کی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ ظلم کا جواب بھی درجہ عدل پر دیتے تھے۔ نبی تھے نا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ ایسے ہی اتنا بڑا نہیں کیا۔
ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے. جنازے کا احترام ہے نا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تو تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود عزت دی ہے. قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود تکریم دی ہے. اسی طرح ہی ایک یہودی بچے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اکثر آتا تھا. تو ایک دن معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس اس کے گھر گئے اس سے ملنے. تو وہ نزع کے عالم میں تھے. نزع کے عالم کا مطلب ہے کہ وہ مطلب مرنے کے قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھانے کی ترغیب دی. تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. یہودی تھا. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ تم ابو القاسم کی بات مان لو. ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے. کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو. وہ بچہ خوش قسمت تھا. اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ساتھ ہی وہ مر گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹے تو بہت خوش تھے کس چیز کے اوپر کہ ایک انسان کو سیدھے راستے پر لے آئے اور اس کا انجام اچھا ہوا ہے. ابو جہل ایک پتہ ہے آپ کو کہ اس کا کیا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ایک دفعہ مکے میں بہت تیز آندھی آئی کہ لوگوں کے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں. رات کا ٹائم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر دستک دے رہے تھے. ابو جہل بڑا پریشان ہوا کہ اس وقت کون آ گیا. ابھی تو سب کو اپنے پڑی ہوئی، میری کس کو فکر ہوگی. دروازہ کھولا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. وہ بڑا پریشان ہوا. خیر اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کیوں آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا خراب موسم ہے، اتنا لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو میں اس لیے آیا ہوں کہ کیا تمہیں کوئی میری کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ. یہ ہے درجہ احسان ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کہ درجہ ظلم کی بھی انتہا پر تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہوا ہے. مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو تھا درجہ احسان پر ہوتا تھا. اب صلاحیت ہم بات کر رہے ہیں تو عدل کی، کیونکہ صلاحیت عدل کو ہی کہتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف اور اس کے طریقہ کار کیا ہے. کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آج آپ کو تھوڑا سا مزید بتاؤں گی اس بارے میں. صلاحیت یعنی کہ کسی بھی کام کو درجہ عدل پر کرنا، یعنی کہ کوئی بھی کام آپ کی ذمہ کوئی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو اب آپ اگر اس کو درجہ عدل پر کر رہے ہیں تو آپ کے اندر اس کام کی صلاحیت ہے. اور صلاحیت کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے دو سورس ہیں، ایک علم اور ایک تجربہ یا عمل. نالج ہونا اس کام کا اور ایکسپیرینس ہونا، تو وہ کمپیٹنس پیدا کر دیتے. قرآن میں اس کے لیے جو ورڈز آئے ہیں وہ ہے الامانہ اور القوہ. دو لفظ آئے ہیں. الامانہ علم کے لیے یعنی کہ اس کام کی نالج ہونا، اس کام کو جاننا، اور القوہ یعنی کہ تجربے سے بھی گزرا ہوا ہونا، ایکسپیرینس بھی ہونا. تو یعنی قوت اور امانت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کام دیتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی قرآن میں. ہم نے ایک دفعہ اس کو ہلکا سا گزر جاتے ہیں اس سے. طالوت کا واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو نہیں پڑھا ہوا تو سورۃ البقرہ کا جو ہے دوسرے پارے کی آخری جو رکوع ہے اس کو پڑھ لیجئے، اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. طالوت کا بادشاہ چنا جانا کیونکہ بنی اسرائیل کہ جو اس ٹائم جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر تھے یوشع بن نون، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں ایک بادشاہ دیں تاکہ ہم واپس جا کے فلسطین پر حملہ کریں اور وہاں پر جا کر اپنی جو سلطنت ہے ان سے واپس لیں جو لوگ وہاں پر قابض ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ دے دیا طالوت.
کے بارے میں کہا کہ وہ تم لوگوں کا بادشاہ ہوگا۔ اب طالوت جو تھا، وہ طالوت جو تھے وہ اس ٹائم پہ ان کی قوم میں سب سے غریب آدمی تھے مالی لحاظ سے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا اعتراض کیا کہ وہ مال میں ہم سے کم ہیں، یعنی ان کے نزدیک صلاحیت مال تھا۔ یہاں پر یہ چیز دیکھ لیں کہ کیا ہمارے نزدیک بھی آج صلاحیت مال نہیں ہے؟ تو صلاحیت مال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کلیم کو کیسے ریجیکٹ کیا؟ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 247 میں ان کے متعلق بتایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم پر اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ تم سے زیادہ ہیں کس چیز میں؟ علم میں اور جسم میں۔ اب یہ دو چیزیں وہی آ گئی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ علم سے مراد الامانہ، یعنی علم ہونا کہ وہ جو کام اس وقت ان کو ضرورت تھی، جس کام کی کہ انہوں نے لڑنا تھا اور سلطنت سنبھالنی تھی، تو اس کا علم تھا ان کے پاس۔ الجسم قوہ، الجسم سے مراد القوہ اور تجربات، یعنی کہ ان کی اپ برنگنگ جس حساب سے ہوئی تھی اس حساب سے یہ دونوں چیزیں اس وقت کے لحاظ سے ان میں موجود تھی، اسی لیے ان کو اس صلاحیت کی بنا پر چنا گیا۔ تو کام ہمیشہ صلاحیت کی بنا پر ہوا۔ بنی اسرائیل کی مثال دیکھ لیں، سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ ان کو کیا کیا کہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا کانوا بآیاتنا یوقنون۔ دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی کہ ان کو کیوں چنا جاتا تھا، صبر اور یوقنون، یقین۔ یوقنون سے مراد ہے یقین رکھنا، تو اس بنا پر ان کو چنا جاتا تھا۔ صبروا سے پھر مراد القوہ اور تجربات، اور یوقنون سے مراد الامانہ اور علم ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کو صبر اور یقین پر نبوت ملتی تھی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور یقین پر امامت ملتی ہے، کیونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے نا، تو امامت ملتی ہے، یعنی کہ دنیا پر غلبہ ملتا ہے۔ تو اب آپ یہاں پر رکھ کے دیکھ لیں کہ ہمیں ہماری آج کے دور میں کس چیز کی کمی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی مثال بہت ہی خوبصورت ہے، سورہ یوسف میں ہی آیت نمبر 55 میں آتا ہے، جہاں پر جب وہ ان کو جیل سے نکال دیا گیا تھا اور وہ جب بادشاہ کے سامنے لائے گئے تھے، تو انہوں نے جب وہاں پر قحط کی پیشین گوئی کر دی تھی، تو انہوں نے اس چیز کا جو ذمہ تھا، وہ کام جو تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ میرے کنٹرول میں دے دیں، کیونکہ میں انی حفیظ علیم، حفیظ اور علیم دو جو صفات ہیں انہوں نے بھی وہی بتائیں۔ حفیظ سے بھی مراد کیا ہے؟ القوہ اور تجربات جسے ہم کہتے ہیں، کہ ان کو اس حفاظت کا جو طریقہ تھا وہ اس کا علم پتہ تھا، وہ جانتے تھے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے گرومنگ کر کے گزارا تھا، تو ان کو اس چیز کا تجربہ تھا، اور انہوں نے جس طرح سے ان کی پوری جو ہسٹری پیچھے تھی کہ کس طرح سے اس عورت نے بھی ان کو جو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپنی حفاظت کی، تو اپنی وہ ان کا جو پورا جو تھا لائف جو تھی وہ اس چیز کی گواہ تھی۔ تو تجربات ان کے اس چیز کو ثابت کر رہے تھے، اور العلیم کے الامانہ علم، یعنی کہ علم تھا، کیونکہ وہ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دے دیا ہوا تھا کہ کس طرح سے اس چیز کی حفاظت کی جائے گی، جو وہاں پر جو اس دور میں جو اناج کی جو حفاظت کرنی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال کہ جب وہ مصر ہجرت کر کے گئے، تو وہاں پر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ دو لڑکیاں تھیں اور وہ بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں، اور وہ پتھر بہت بھاری تھا، وہ خود نہیں اٹھا سکتی تھیں، تو وہ ان کی بکریاں جو بچا کچا پانی پی لیتی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے وہ جو پتھر 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ اٹھا لیا اور پانی پلایا بکریوں کو۔ تو اس پر کیا ہوا کہ
وہ لڑکی نے جا کے جب اپنے والد سے جب ایسی بات کی تو ان کے والد نے بلایا. بلانے کے بعد اس بچی نے اس لڑکی نے خود ہی کہا کہ اپنے والد سے کہ اے میرے والد ان کو اجرت پر رکھ لیجئے کیونکہ ان کے اندر پھر وہی 2 صفات کا ذکر کیا القوی الامین. القوی سے مراد القوہ یعنی تجربات کے اس چیز نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ کتنی طاقت رکھتے ہیں. وہ جو پتھر اٹھایا تھا انہوں نے جو کہ 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے وہ انہوں نے اٹھا لیا. اور الامین الامانہ العلم یعنی کہ وہ جب لڑکی اکیلی بلانے گئی تھی تو ان کے ساتھ جس طرح کا انہوں نے معاملہ کیا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا تھا کہ وہ الامین ہے. تو وہی 2 چیزیں جو کہ ضروری ہیں. اب ہمارے ہاں مسئلہ جو ہے آتا یہ ہے کہ جو لوگ امین ہیں تو وہ قوی ہی نہیں ہے. قوی سے مراد یعنی کہ تجربات نہیں ہیں ان کے پاس, ان کو کام نہیں آتا. اور جن کو کام آتا ہے وہ امین نہیں ہے. بہت زیادہ اسکلڈ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ امین نہیں ہوتے. تو یہ 2 چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو ہم بہترین امت کہلانے کے لائق ہو جائیں گے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں, اسکلڈ پرسن ہیں. آپ لوگ اگر یہی 2 کوالٹی جس میں سے آپ کے اندر ہیں ماشاءاللہ اسی کو پالش کر لیں تو آپ لوگ کتنے زیادہ فائدہ مند ہوں گے امت کے لیے. آپ لوگ اصل میں آپ لوگ ویسے تو ساری ہی امت کے لوگ جو ہیں وہ ورتھ ہیں لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. تو قوی سے مراد وہ نہیں جو کسی کو کسی لڑائی میں اس کو ہرا دے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس سکل ہو, وہ کسی کا فائدہ کر سکتا ہو, وہ کہیں جا کر کوئی پروڈکٹیوٹی شو کر سکتا ہو. قوی سے مراد یہ ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کی مثال بہت انٹرسٹنگ ہے. جہاں پر ملکہ سبا کا جب تخت لانا تھا تو ایک جن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں اور اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں. تو اور اس نے جو اپنی بتائی تھی خوبی بتائی تھی وہ بھی اس نے قوی اور امین ہی بتائی تھی. قوی اور امین وہی قوہ تجربات الامین امانہ اور علم. تو بہرحال وہ ایک انسان لے کر آیا تھا, بعد میں جن نہیں لا سکا تھا, اس کو اجازت نہیں ملی تھی. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ڈسکس کر لوں آپ کے ساتھ کہ اگر ہم لوگ اپنے اندر یہی کمپیٹنسی پیدا کر لیں, ہم اپنے آپ کو درجہ عدل پر ہی لے آئیں تو کام ہمارے پیچھے خود دوڑے گا. بہت سارے لوگ جو نوکریوں کی تلاش میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتی نہیں ہے, وہ یہ وجہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی کہا ہے نا کہ اس قرآن کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عروج دے گا, بہت سے کو زوال دے گا. تو ہمیں قرآن کا پیغام سمجھنا ہے کہ یہ کیسا انسان بنانا چاہتا ہے. الحمدللہ آپ لوگ کلاس میں آئے ہیں, آپ لوگ ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کریں گے, اس کو یاد کریں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے. لیکن صرف رٹا مارنے کا آپ کو اسی لیے شروع سے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے رٹا نہیں مارنا. آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ قرآن آپ سے چاہتا ہے کیا ہے, وہ آپ کو کیسا انسان بنانا چاہتا ہے, یہ سمجھنا ہے آپ نے. اور جیسے جیسے آپ سمجھتے جائیں گے ان چیزوں کو ویسے ویسے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرتے جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے. چلیے جی ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف موو کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم.
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آج ہم اس کی صرف 3 آیات ہی پڑھیں گے. میم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا آپ کو ترجمہ بتا دیا گیا تھا. السلام علیکم میم. اسکرین شو نہیں ہو رہی. اسکرین سب کو شو نہیں ہو رہی؟ میرے پاس تو یس اوپن میم. ہے. چیک کرتی ہوں. جی میم کسی کو بھی شو نہیں ہو رہی. کوئی بھی اسکرین شو نہیں ہوئی آپ لوگوں کو؟ نو یہ نہیں ہو رہی نو میم کسی ابھی کی، بھی کوئی بھی نہیں. اب ہوئی ہے، اب ہوگی جی. یس میم آ گئی. اب ہو گئی ہے. مجھے آپ نے پہلے بتا دینا تھا تو میں باقی بھی چیزوں کو ایڈ کر لیتی. چلیں ٹھیک ہے جی، اب آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا جی. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات قطع تعلق ہم اردو میں بولتے ہیں، قطع تعلق کرنا. تو قطع کا مطلب ہے کہ قطع تعلق کرنا یعنی تعلق کو کاٹ دینا. تو مقطع کاٹنے والے، یعنی کہ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم علم نہیں پڑھتے، اس کو ہم الف لام میم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بتایا نہیں گیا ہوا. علماء نے کوشش کی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، ابن مسعود کی رائے بھی ہے کہ یہ راز الہی ہیں، یعنی کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور یہاں پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. ذالکہ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ وہ کتاب، وہ شہر، وہ کمرہ، وہ لڑکا. تو ذالکہ وہ کے معنی رکھتا ہے اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اشارہ ہے دور کا. اشارہ بعید کہتے ہیں اس کو، دور کا اشارہ ہے. پھر کیا ہے؟ الکتاب، اس سے مراد کتاب ہے. لا ریبہ، لا ریبہ، لا کا مطلب ہم نے لا کا مطلب ہے نہیں، ریبہ کا مطلب ہے کوئی شک. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذالکہ بھی ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، لا بھی ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو کلمات ہیں یہ عربک کلمات ہیں، پیورلی عربک ہیں، لیکن یہ کافی زیادہ استعمال ہوں گے تو اس لیے یہ آپ کو بڑے آرام سے یاد ہو جائیں گے. لا ریبہ نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں. اچھا یہاں پر لا کا ایک چھوٹا سا رول یاد کر لیں کہ لا کے بعد اگر اسم پہ زبر ہو، لا کے بعد اسم پہ زبر ہو، آپ کو یہ با کے اوپر سرخ رنگ کی زبر نظر آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آگے وہ جو ورڈ ہے نا اس میں اس کی پوری جنس کی نفی ہوگی، یعنی کہ وہ مکمل طور پہ نفی ہوگی کہ اس میں 0% چانس بھی نہیں رہا. جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بالکل نہیں، ہم جو اس طرح کر کے ہم جو بولتے ہیں نا کہ بالکل ٹوٹلی ختم ہوگی کوئی چیز. تو لا ریبہ کہ بالکل کوئی شک نہیں، فی ہی اس میں. خدن یہ جو آتا ہے نا جب کسی بھی لفظ کے اوپر 2 زبر
یا دو زیر یا دو پیش، تو وہ جو لفظ ہوتا ہے نا وہ اسم ہوتا ہے. اس کو مزید ہم بعد میں پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ یہ اسم ہوتا ہے. للمتقین، للمتقین، تو للمتقین لام جو ہے یہ تاکید کا ہے. للمتقین، متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے. وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کے نہیں کوئی شک اس میں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اچھا، یہاں پر ایک کوشچن اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، تو پھر ان کے لیے کیوں ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب علماء اس طرح دیتے ہیں کہ ہدایت تو سب کے لیے، ہدایت تو جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن جس طرح کسی ایریا میں ایک دکان کھلتی ہے نا، تو اس سے چیز وہی خرید سکتا ہے جو وہاں پر جا کے پے کرے گا، کوسٹ پے کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پے کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو ان کو ہدایت ملتی ہے. اب وہ کون ہے، کون سے لوگ ہیں جو متقین ہیں، اس کے آگے خوبیاں آ رہی ہیں. ہم 3 خوبیاں پڑھیں گے آج، باقی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. الذین، الذین، یہ لفظ قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے. اس کا معنی جو، جنہیں، جنہوں وغیرہ کیا جاتا ہے. یہ مذکر جمع کا لفظ ہے، اور اس سے اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو. اس کا واحد ہے الذی. الذی بھی بہت زیادہ قرآن میں آتا ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آگے. الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، یا کو ریڈ کیا ہوا ہے، واو میم نون جو ہے وہ بلیک ہے، واو نون بلو ہے. کیونکہ واو نون ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ یا نون اور واو نون، یہ یا نون جس طرح یہ متقین میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا نون، للمتقین میں یا نون ہے، اور واو نون اس میں یؤمنون میں. تو کسی بھی ہم نے اسم کو جب ہم نے جمع بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ان یا تو ضرورت کے حساب سے یا نون یا واو نون لگاتے ہیں. تو اسی لیے اردو میں آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، سب کیا ہوا ہے، جمع کا ہے نا اس لیے سب کیا ہوا ہے. یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. بالغیب، یہ جو با ہے، بسم اللہ میں بھی آپ نے با پڑھی تھی، با کے نیچے زیر، یہاں پہ بھی آپ با کے نیچے زیر پڑھ رہے ہیں. با کے نیچے جو زیر ہوتی ہے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اور وہ ضرورت جس لفظ کی وہاں پر جس معنی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. تو بسمی کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا ساتھ نام اللہ کے، اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا نا. یہاں پر جو ہے یہ معنی دے رہا ہے پر، بالغیبی، غیب پر، پر. اس کا معنی کبھی پر بھی ہوتا ہے، ساتھ بھی ہوتا ہے، جو ہم 2 معنی اس کے پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ کا کے کی، اور اس وجہ سے بدلے میں اور بھی کچھ معنی ہے. قسمیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، والتین والزیتون، قسم بھی کھائی گئی ہے. تو یہ مختلف معنی ہیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا. تو ابھی آپ یہ 2 معنی ہی یاد رکھیں کہ ایک تو ہے پر اور ایک ہے ساتھ. وا کا پتہ ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا یقیمون الصلاۃ، یقیمون، یہاں پر بھی دیکھیں واو نون آ رہا ہے، یہ جمع کی علامت ہے. اور باقی پیچھے جو یقیمون جو رہ گیا ہے وہ قائم سے ہے. ہم اردو میں قائم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، قیام بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ وہی لفظ ہے، یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں. الصلاۃ، نماز، اس سے آپ لوگ سب واقف ہیں. اس میں صرف تا جو آگے ایک آنکھ والی تا ہے اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، یہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. یہ عربی میں اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. وا اور مما،
مما جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، من پلس ما، من پلس ما، ٹھیک ہے، من سے ما جو، تو من پلس ما جب بنے گا تو وہ بن جائے گا مما، یعنی کہ الصلاۃ نماز و مما، اور اس سے جو، اس میں سے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور خالی اس سے جو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے جو کیونکہ یہ اردو کا ایک اسلوب ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ رزقناہم، رزق ہم اردو میں کتنا استعمال کرتے ہیں، ہم وہی ضمیر ہے، ہم نے کل پڑھا تھا اس کے بارے میں، اور نا کے بارے میں بھی ہم نے کل پڑھا تھا، نا سے مراد ہم، ٹھیک ہے، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، یا جب ہم اس کو سمپل اردو میں کریں گے ہم نے انہیں رزق دیا۔ اگر آپ یہاں پر صرف یہ بھی کہہ دیں کہ ہم نے انہیں دیا، جو ہم نے، جو پیچھے آئے نا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، تو تب بھی بات پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں وہ مال ہو، اولاد ہو، کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، وہ رزق ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ینفقون، اب یہاں پر پھر آپ دیکھ لیں واو نون علامت ہے جمع کی، پیچھے آ گیا نفق، نون فاقہ نفق، اور یا یہاں پر یا ہے اور یہاں پر یا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے جلدی، تو فی الحال تو آپ اس کا یہی ترجمہ رکھیں کہ یہ وہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، نفقہ، نفقہ جو ہے کسی کو پتہ ہے کہ نفقہ کسی کہتے ہیں؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو اپنا مائک کھول کے آنسر کر سکتا ہے کہ نفقہ سے کیا مراد ہے۔ مجھے السلام آواز، علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی اب نفع کا مطلب نفق جو ایک سائڈ سے نکل دو سوراخ ہوتے ہیں، جو یہاں سے تو ڈالو وہاں جی سے جی نکلو۔ جی سرنگ جو ہوتی ہے پہلے جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، سرنگ، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ ہاں جی، نفقہ یعنی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ آج کی آیات تھی آپ کی، الف لام میم اللہ عالم بالمراد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب۔ اچھا ذالکہ کے بارے میں ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، ذالکہ جو ہے نا وہ دور کا اشارہ، ذالکہ جو ہے نا دور کا اشارہ ہے، اور یہاں پر ترجمے میں انہوں نے کیونکہ لفظی ترجمہ کیا ہے تو وہ ہے، لیکن جبکہ قرآن میں لکھا ہوا آتا ہے یہ کتاب، تو اس کا ترجمہ آپ بہتر ہے کہ آپ یہ کتاب ہی کریے، لفظی طور کے اوپر تو ذالکہ کا مطلب وہ ہی ہے، اور اس کی جمع اولائکہ ہوتی ہے، آپ لوگوں نے بہت دفعہ قرآن میں پڑھی ہوئے گی، اس کو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور لوح محفوظ ساری مخلوقات کی رسائی سے، ساری مخلوقات کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ دوسرا ایک اور عربی کا اسلوب یہ ہے کہ عزت اور احترام کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ قریب کا اشارہ استعمال نہیں کیا گیا، دور کا اشارہ استعمال کیا گیا کتاب کو عزت دینے کے لیے، تو اس لیے یہاں پر آپ لوگ وہ کی جگہ بہتر ہے کہ یہ کتاب ہی کہیے، یہ کتاب، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے نا یہ کتاب، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں جس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو سب ایمان لاتے ہیں غیب پر، یہاں پر اگر آپ وہ سب ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان جو ایمان لاتے ہیں یہ بھی کہہ دیں تو یہ بھی ترجمہ صحیح ہوئے گا۔ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جنت دوزخ ہے، روز قیامت ہے، انبیاء، اب تو کیونکہ رسول بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں ہماری زندگی میں، تو یہ سارے جو ہیں یہ غیب ہیں، اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز، نماز کے قائم کرنے سے مراد جو ہے
جو بتائی جاتی ہیں اس میں ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، خشوع سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں کے لیے، اور دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، یا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ سب خرچ کرتے ہیں یا وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تو آج کا آپ کے لیے آج اتنا ہی کام تھا اس آیات میں سے۔ آپ لوگوں نے کل کا ہوم ورک جو ہوگا وہ کافی لوگوں نے ماشاءاللہ سبمٹ کر دیا تھا۔ اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو آپ کے پاس اتوار تک کا ٹائم ہے، اتوار تک اپنا کام جو ہے وہ سبمٹ کروا دیجیے گا۔ کل ہم نے یہ والا جو تھا، آئی تھنک کہ اس سے پیچھے والا ہم نے پڑھا تھا، ہم اسی کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرے گا، میں اس کو کوئی ورڈ دیتی ہوں تو وہ 6 کے 6 ضمائر جو ہیں وہ ان کے ساتھ لگا کر بتائے۔ اگر کوئی والنٹیئر کرتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر دیں، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہیرا سلیم جی ہیرا سلیم مائک جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باقی لوگ مائک آف کر دیں، پھر شور آتا ہے پیچھے سے۔ اچھا جی، اعمال کے ساتھ 6 کی 6 ضمائر لگائیے۔ اعمالی میرا اعمال، اعمالکا تمہارا اعمال، اعمالنا ہمارا اعمال، ہمارے اگلا اعمال پکچر سے لے۔ نہیں، پکچر نہیں ہے، میں آپ سے زبانی پوچھ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہمارے اعمال، اعمالکم تمہارے اعمال، اعمالہ اس کا عمل یا اس کے اعمال، اعمال، اور اس کے اعمال، اور اعمالہم ان کے اعمال۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور جی اسبا کمل صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی مسجد کو کر لیجیے۔ مسجد ہوں جی اس کی مسجد، ہم مسجد ہم ان سب کی مسجد، ہم مسجد کا تمہاری مسجد، ہم مسجدکم تم سب کی مسجد، ہم مسجدی میری مسجد، مسجدنا ہماری مسجد۔ شاباش، بارک اللہ، ماشاء اللہ، آپ لوگ تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ جی نازیہ قدیر صاحبہ، دین۔ دینو کا تیرا دین، جی دینکم تمہارا دین، دینی میرا دین، دینہم ان کا دین، دینو دینہ اس کا نہیں، دین، دینو ہو اس کا دین، اس کا دین۔ جی اس کا دین، جی جی، آگے دینہم ہمارا، کا دین، ہاں جی، اور ہمارا دین، دین اچھا دینینا، دیننا، دینونا جی دیننا ہمارا ہمارا دین، دین۔ ہمارا دین۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے راہیلہ کنول صاحبہ، مائک کھولیے۔ راہیلہ کنول، جی راہیلہ کنول صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، چلیں صالحہ نور صاحبہ آپ کھول لیجیے مائک۔ جی قلم کو 6 ضمائر کے ساتھ پڑھیے۔ قلمی قلمی، میرا قلم، السلام علیکم، قلمی سوری ابلا مائک نہیں کھل رہا تھا۔ اچھا ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے، پھر آپ سے جی پوچھتی ہوں۔ اوکے انشاءاللہ۔ جی صالحہ بولیے۔ قلمی میرا قلم، قلق تیرا قلم، قلمک، قلمک تیرا قلم، جی قلمنا ہمارا قلم، قلمک تمہارا قلم، قلمہم اس کا قلم، اور قلمہ،
کیا ہوگا؟ قلمہ اس کا قلم، اس کا قلم، ٹھیک ہے اور قلمہم ان کا قلم. جی، قلمہم ان کا قلم، ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ. جی راہیلہ کمل صاحبہ، کتاب. جی، کتابی میری کتاب، کتابی کا تیری کتاب، کتاب. کتابنا تیرا، کتابی کا تیری کتاب. آگے پڑھیے. کتابنا ہماری کتاب، کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ان کی کتاب، ان سب کی کتاب، کتابکم تمہاری کتاب. شاباش، بارک اللہ فیک. آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اس ویکینڈ پہ کریں گے. ابھی کتاب میں سے آپ کو مزید ہوم ورک نہیں دیا جائے گا. یہ ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑے سے کویسچن آنسر دیے جائیں جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھے ہیں، تو ان کا جواب آپ نے اسی طرح ہی اگر واٹس ایپ کے اوپر ٹائپ کر کے دے سکتے ہیں تو ٹائپ کر کے دے دیں، ورنہ پکچر کھینچ کے تو آپ ان کو اپنے انچارجز کو بھیج سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کویسچن آپ کو اس کی دیے گئے ہیں آپ ان کو کاپی پیسٹ کر کے تو آپ ان کو بھی اسی کویسچن کے نیچے اپنا آنسر لکھ کر تو وہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.